اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو۔ سیدہ فاطمہ اٹھ کے آ گئی، ابو چچا ابو بکر کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا جہیز دوں گا تجھے، میں جہیز لینے لگ گیا، دینے لگ گیا تو غریب تو بچیاں گھروں میں بیٹھی رہی۔ ایک اور میرے سے وعدہ کر لو، تہجد کا وقت آ رہا ہے، اللہ سے ملاقات ابھی تھوڑی دیر میں عیسیٰ کے سجدوں میں ہوگی۔ ایک اور میرے سے وعدہ کر لو خدا کے واسطے، بیٹے کا رشتہ دیکھنے جاؤ، کسی کی بیٹی کو دیکھنے جاؤ، منہ پہ نانا کر کے آیا کرو۔ جب کال میں خبر پوچھتی ہے فلانا تیری دھی کو پسند نہیں کر کے گیا، ماں باپ جیتے جی مر جاتے ہیں، جھولی پھیلا کے دعا کرو، اللہ جس گھر میں تو نے بیریاں اگائی ہے یا اللہ پتھر اچھا ڈالنا۔ یا اللہ تیرے نبی کی 4 بیٹیاں تھی، داماد اللہ علی ملا، 4 بیٹیوں کو داماد اللہ عثمان ملا۔ یا اللہ اب عثمان علی تو نہیں مانگ سکتے، نہ ہماری بیٹیاں اتنے مقدروں والی، لیکن اللہ ان کے غلام تو مانگ سکتے ہیں، جیسے ہیرے داماد تو نے رسول اللہ کو عطا فرمائے، اللہ ان کی جوتیوں کا صدقہ ان کا نام لینے والے ہمیں عطا فرما دے۔ سیدہ فاطمہ ابو چچا جہیز دے رہا کہ جی آپ لے رہے ہو کہ نہیں؟ کہ میں نے تو لینا ہے، بیٹی میری جہیز لے گی؟ کہنے لگی نہ آپ سے لینا نہ ابو بکر سے لینا، میں نے تو جہیز اللہ سے لینا ہے۔ کیا کہ بار بار جبرائیل آ کے کہہ کے گئے ہیں قیامت کا دن ہوگا، گناہگاروں کے لیے جہنم کا دروازہ کھلے گا، پاک پیغمبر تیرا رحمت والا نبوت والا دامن پھیل جائے گا۔ ابو جہل مجھے لکڑی کا جہیز نہیں چاہیے، مجھے کپڑے سونے کا جہیز نہیں چاہیے، مجھے جہیز میں یہ حق دلوا دے۔ قیامت کا دن ہوگا گناہگار امت کے لیے، جب تو ہاتھ اٹھائے گا ابا مجھے بھی بلا کے اپنے پیچھے کھڑا کر لینا، دعا تو کرتا جائے گا، آمین میں کہتی جاؤں گی۔ حضور نے فرمایا بیٹی یہ اختیار میرے پاس نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ پیغمبر بیٹی کو مبارکباد دے دے، جو اس نے تمنا زمین پہ کی اللہ نے وعدہ آسمانوں پہ فرما لیا۔ قیامت کا دن ہوگا، گناہگار امتیوں کی شفاعت کے لیے آپ کو بلایا جائے گا، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ لے آنا، اپنی بچی کو اپنے پیچھے کھڑا کر لینا، ہاتھ اٹھا کر گناہگاروں کا نام آپ لیتے جانا، آمین۔ فاطمہ کہتی جائے گی تیرا رب جنت کے دروازے کھولتا جائے گا۔ اس اجتماع پر گندم دینے والوں، پیسے دینے والوں، میں اس اجتماع پر تمہاری اولاد کی خیرات مانگ رہا ہوں، مجھے وہ چہرے دکھاؤ جو ارادہ کرے انشاءاللہ ڈاکٹر بعد میں بناؤں گا، وکیل بعد میں بناؤں گا، میں سب سے پہلے محمد کے قرآن کا قاری حافظ بناؤں گا۔ کون ہے انشاءاللہ ارادہ کرتا ہے؟ اللہ اولاد دے، قرآن والی دے۔ یہ تو اولاد کے لیے وعدہ، اولاد کے لیے وعدہ ایک بجنے کے قریب ہے۔ ایک وعدہ تم نے اللہ کے قرآن سے کیا، ایک وعدہ گنبد خضرا کے بقیع سے کر لو۔ خدا پاک کی قسم میں نے زبان سے وعدے کا نام لیا، عرشوں سے رحمت کی کھڑکی کھل گئی، گنبد خضرا سے مدینے کی ہواؤں کی کھڑکی ادھر کھل گئی ہے، فرشتے لین بنا کے روزہ انور تک چلے گئے۔ عبدالحلال صدیقی تیرا امتی وعدہ لے رہا ہے اور سننے والے امتی وعدہ کرنے کو تیار ہے۔ دوستو خدا کے واسطے، خدا کے واسطے آج وعدہ کرو، اللہ کے واسطے۔ میرے پاس کوئی قانون نہیں، میں تمہارا پرچہ نہیں کاٹ سکتا، میں تمہیں سزا نہیں دے سکتا، میرا اتنا حق ہے میں ہاتھ تو جوڑ سکتا ہوں، میرے اختیار میں ٹوپی تمہارے پیروں میں رکھ سکتا ہوں۔ خدا کے واسطے اگر کہو تو ایک ایک کے پیروں میں جا کے رکھوں گا، اتنا صرف عرض کر کے جا رہا ہوں۔ ادھر تیرے چہرے پہ داڑھی پہ اس طرح چلتا ہے، رب اکبر کی قسم ہے، ادھر گنبد خضرا سے رونے کی آواز آنے لگ جاتی ہے۔ کون ہے
جو آج اپنے نبی کو رونے نہ دے، روزہ انور میں مسکرانے دے؟ کون ہے جو آج ارادہ کرے عبداللہ تو ڈاڈا پیار نہیں رکھتا، ہم بھی حضور کے وفادار پیار والے ہیں، آج کے بعد ہماری گردن تو کٹے گی، رسول اللہ کی سنت میں کوئی حرف نہیں آئے گا۔ کون ہے اٹھ کے ارادہ کرے، اٹھ کے کھڑے ہو کے میں آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا، کھڑے ہو کے کرو، کھڑے ہو کے ارادہ، ماشاءاللہ، اور کھڑے ہو جاؤ، میں داڑھی نہیں کٹاؤں گا، اٹھو اٹھو، تمہارے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے جا رہا ہے، او لوگوں چلو بھر کے وضو کر لو، چلو بھر کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ دیکھ یہ وفادارانہ نبوت ہے، یہ تیرے نبی کی نبوت کی پگڑی کی۔ اٹھ جاؤ، اوے کب اٹھو گے؟ اٹھ جاؤ، خدا کی قسم روزہ انور میں نام جا رہا ہے، روزہ انور میں نام جا رہا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، اٹھ جاؤ، اور ایک دفعہ سارے اٹھ جاؤ، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، سارے اٹھ جاؤ، روزہ انور میں نام جا رہا ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ اب بیٹھ کے سنو، ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ۔ اب سنو، میں نے آپ کو کوئی، میں بیوقوف نہیں، میں نے بڈڑوں کو کھڑا کر دیا، میں ماشاءاللہ میں بیوقوف نہیں، میں نے آپ کو بیٹھے بٹھائے تنگ کر دیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑے شیخ الحدیث سے میں نے حدیث پاک سنی، جب آدمی سنت کو زندہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، فرشتہ نام لے کے روزہ انور میں جاتا ہے، حضور صحیح کو جا کے بتلاتا ہے آپ کے امتی نے داڑھی کا ارادہ کیا، قبلی والا سن کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، فرماتے ہیں مجھے اس امتی کا نام بتا، نام بتلایا جاتا ہے، قبلی والا ہاتھ اٹھا کے روزہ انور میں ان کے لیے دعا کرنے لگ جاتا ہے۔ نقد دعا ہو گئی، نقد دعا ہو گئی۔ جیو سلامت رہو، خوش رہو، خوش رہو، آباد رہو۔ ایک ارادہ اور کر لو، یا لیٹر ڈلے گا مسجد کا۔ طبیب داری رضی اللہ عنہ مدینے میں ملک شام سے آئے، چراغ لے کے آئے، آج سے پہلے مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلا تھا، روشنی نہیں، قندیل لا کے مسجد نبوی کی چھت سے لٹکا دی، تیل بھی ساتھ لائے، ڈال کے چراغ جلا دیا، بلال نے اذان دی، نبوت کے حجرے کا پردہ ہٹا، حضور تشریف لائے، ایک دوسرے کے چہرے اندھیرے میں نظر آئے، دروازے پہ نبوت والے مکان پہ کھڑے ہو کے اعلان کر فرمایا، یہ اندھیری مسجد کو روشن کس نے کر دیا؟ اشارہ صحابی نے کیا، وہ طبیب داری بیٹھا ہے، ملک شام سے چراغ اور تیل لایا تھا، اس نے آ کے اندھیری مسجد کو روشن کر دیا۔ کھڑے کھڑے نبوت والا نامل پھیل گیا، اور طبیب داری خدا تجھے جنت دے، طبیب داری خدا روزہ انور میں میرا ساتھ دے، میدان معاشر میں میرا ساتھ دے، حوض کوثر پہ جام بھر بھر کے پلاؤ۔ سنو جلال پور کے غیور مسلمانوں، آخری میرے نبی نے دعا دی، فرمایا طبیب داری تیرے اس عمل سے اتنا راضی میں ہوا، تو نے اندھیری مسجد کو روشن کیا، میری بیٹی کوئی نہیں بچی، سب کی شادیاں ہو گئی، اگر کوئی بیٹی رہ جاتی، اے طبیب داری اس چراغ کی خوشی میں محمد اپنی بیٹی کے ساتھ تیرا نکاح کر دیتا۔ ایک چراغ مسجد میں جلاؤ، پیغمبر بیٹی دینے کو تیار ہے، اور جو مسجد میں نمازیوں کے لیے چھت بنا دے گا، ایک بوری سیمنٹ دے دے گا، 1 لاکھ روپیہ دے دے گا، رب اکبر کی قسم ہے آپ کو مجھے مکان کی ضرورت ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں، اسے ضرورت نہیں، تب بھی اپنے لیے مکان مانگ رہا ہے، اس کے مکان کی چھت کے لیے کچھ دو گے، قیامت کے دن کھڑا ہو کے ہمیں کھڑا کر کے اعلان کرے گا، مجھے میرے مکان کی ضرورت نہیں تھی، لیکن تم نے نہ چاہتے ہوئے گھٹ کے اپنی کمائی میں سے میرے نام پر دنیا میں مکان بنایا، آج میں تمہیں بغیر چھت کے کھڑا کروں، میں اللہ کی نعمت گوارا نہیں کرتی، تم نے 4 مرلوں پر میرا مکان بنایا، آج میدان معاشر میں نبیوں کو گواہ بنا کر سارے جہان سے بڑا میں نے مکان تمہیں عطا کر دیا ہے۔ 15 لاکھ روپے کا خرچہ ہے، اپنے ماں باپ کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اہل بیت کی طرف سے، صحابہ اکرام کی طرف سے، بولو کھڑے ہو کے اعلان کرے، 20,000 10,000 50,000 اس مسجد کے لینڈر پہ لگاؤں گا، کون اللہ کا بندہ اٹھ باد کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا
کرتا ہے تو اپنا دینے میں تھک جائے گا، وہ قیامت کی صبح تک، تو میں قبر میں چلے گئے، قیامت کی صبح تک نسلوں کو دیتا رہے گا۔